عمر مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ نین بلا وجہ ضد مت کرو، ابھی 2-3 دن بعد اگلا سیشن۔ اس نے کل سے ضد لگائی ہوئی تھی کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گی۔ دیکھو میں تمہیں اذیت میں نہیں دیکھ سکتا، مجھے نہیں پتا، مجھے بس ٹھیک ہونا ہے، پھر ہمیں شادی بھی تو۔ اس نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ یعنی یہ ساری محنت اسی لیے ہو رہی ہے؟ وہ اسے کمر سے کھینچ کر ایک بار پھر اپنے قریب کر گیا۔ دیکھو ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے وہ اسے دھکیلنے ہی والی تھی جب عمر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیے، اس کی کمر کے پیچھے پن کیے۔ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے، اس کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ نین، عمر فوراً اس سے دور ہٹا۔ میں مذاق کر رہا تھا۔ میں کون سا سیریس تھی؟ وہ اسے زبان چڑھاتے وہاں سے بھاگی۔ حاتم کچھ دیر ہکا بکا وہاں کھڑا رہا، پھر وہ بھی بھاگتا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ ٹڈی کہیں کی، یہاں آؤ۔ لاؤنج میں داخل ہوتے عمر نے اسے سخت کھوری سے نوازا تھا۔ کیوں آؤں؟ وہ صوفے کے پیچھے کھڑی اب بھی بھاگنے کے لیے پر تول رہی تھی، جیسے ہی وہ ایک قدم بڑھاتا وہ فوراً بھاگ جاتی۔ تمہارے پیچھے چھپکلی ہے، حاتم نے اسے ڈرانے کے لیے کہا، لیکن شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ سامنے کون سی بلا ہے۔ کہاں ہے؟ کہاں پر ہے؟ وہ فوراً چہکتی ہوئی پلٹی تھی۔ اب وہ چھپکلی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر حاتم نے بے اختیار پیشانی مسلی۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید چیخیں مار مار کر گھر سر پر اٹھا لیتی، مگر سامنے تو اس کی ٹڈی تھی، بہادر ٹڈی۔ عمر تم نے جھوٹ۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب عمر نے ایک بار اسے اپنی دسترس میں لیا۔ ڈرامے باز کہیں کی۔ عمر نے اس کی ناک پر بائٹ کی۔ نین کی سسکی نکلی تھی۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، مجھے جلدی سے ٹھیک ہونا ہے۔ وہ نظریں ادھر ادھر گھمائے راہ فرار کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اور پھر شادی کرنی ہے؟ عمر نے لب دبائے شرارت سے کہا۔ جی نہیں۔ اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ تو کیا نہیں کرنی؟ اس کی بوکھلاہٹ اسے محسوس کر رہی تھی۔ پتہ نہیں، وہ ضد چوئی۔ پتہ نہیں ہے تو پتہ کیجئے نین صاحبہ، دن کم رہ گئے ہیں۔ اس نے بے حد نرمی سے اسے چھوڑ دیا۔ تم مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جاؤ گے؟ کھڑی کی سوئی پھر وہیں آ کر رکی۔ ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ تمہیں مجھے ایک کپ کافی بنا کر پلانی ہوگی۔ نین کے چہرے کا رنگ بالکل زرد پڑا۔ کافی؟ اس کے چہرے پر خوف کے سائے لے رہے تھے۔ ہاں کافی۔ تم تو ایسے ڈری ہو جیسے میں نے گن چلانے کا بولا ہو۔ وہ پھر غلط شخص سے غلط بات کر گیا تھا۔ سامنے کھڑی آفت کے لیے گن چلانا آسان، جبکہ کافی بنانا بے حد مشکل تھا۔ مجھے بنانی نہیں آتی، میں نے کبھی کچن کے کام نہیں کیے۔ اندازہ تھا مجھے، کوئی بات نہیں، ہم مل کر بناتے ہیں۔ عمر اس کا ہاتھ تھامے کچن کی جانب بڑھا۔ نہیں عمر پلیز۔ نین کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ آگ کو دیکھ کر اسے ایک بار پھر اٹیک ہونا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ سب عمر کے سامنے ہو۔ میں کچھ نہیں سنوں گا، ہم کافی بنا رہے ہیں بس۔ اس کی لاکھ منتوں کے باوجود وہ اسے کچن میں لے آیا۔ جیسے ہی عمر نے چولہا آن کیا، نین نے سختی سے آنکھیں میچیں۔ وہاں سے کپ اٹھاؤ۔ عمر کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہاں کوئی آگ نہیں تھی، چولہا الیکٹرک تھا۔ نین کی رکی سانس بحال ہوئی۔ نین دو نا۔ ہاں۔ اس نے مسکرا کر عمر کو کپ تھمایا۔ ناشتے کے بعد وہ لوگ ڈاکٹر کے پاس گئے۔ حاتم کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ جان بوجھ کر ہپناٹائز ہوئی تھی۔ وہ کل کی طرح آج بھی سکون حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن آج حاتم نے ڈاکٹر سے اکیلے میں بات کر کے کہا تھا کہ وہ اس سے لندن میں ہوئے واقعے کے بارے میں پوچھے، نہ کہ اس کے بچپن والے سانے کے۔ نین نے ساری آپ بیتی سنا دی تھی۔ حاتم جیسے جیسے سنتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ نین، وہ عورت کون تھی؟ حاتم نے اس سے پوچھا۔ وہ مسلسل رو اور سسک رہی تھی۔ نین، مجھے بتاؤ کس نے کیا یہ سب؟ پھپھو، ایلکس۔ وہ بس اتنا ہی بولی تھی۔ حاتم نے سختی سے لب بھینچے۔ اس کا پورا وجود غصے سے سرخ پڑا تھا۔ آنکھوں میں لپٹے شعلوں نے آج سب کو بھسم کرنا تھا۔ آج ہر چیز کا انتصاب ہونا تھا۔ وہ نین کے ساتھ ہوئے ہر ایک ظلم کا انتقام لینے کا پیما کر چکا تھا۔ نائل اضطراب کی حالت میں لان میں موجود کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ محسن ساتھ والی کرسی پر ٹانگ جمائے مزے سے باداموں کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ نہ تو بیوی راضی ہے اور نہ ہی بہن، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں آخر کیا کروں۔ بادام کھاؤ۔ محسن نے اسے مفید مشورے سے نوازا تھا۔ تم میرے گھر بادام کھانے آئے ہو؟ نائل کو اس کا اطمینان زہر لگا۔ ایک آئیڈیا ہے میرے پاس، تھوڑا فلمی ہے، مگر بتاؤ۔ تم وانیا کو گھر لانا چاہتے ہو نا، تو تم ڈیوڈ سے کہو کہ وہ تمہیں تمہاری بہن واپس دے دے۔ تم جب بھی کرنا بکواس ہی کرنا، میں کہوں گا اور وہ عزت سے اسے یہاں چھوڑ جائے گا۔ اور تو اور وہ تو خود اپنے سرتاج اور میرے سر درد کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ محسن کا کہکا چھوٹا۔
तुम उससे कहो कि वो तुम्हें तुम्हारी बहन वापस कर दे और बदلے میں اپنی بہن لے جائے، دیکھنا خود چھوڑ کر جائے گا وانیا کو۔ تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ نائل کو اس وقت وہ پاگل لگا تھا۔ کہاں سے لے کر آؤں گا اس کی بہن کو؟ قبر سے؟ وہ اچھا خاصا تپا تھا۔ صرف کہنے سے کیا ہوتا ہے، جب وانیا یہاں آ جائے تو تب کی تب دیکھی جائے گی۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ اتنا بے وقوف ہے؟ نائل کو اس کا آئیڈیا بالکل بھونڈا لگا۔ تمہارے پاس اس سے بہتر آئیڈیا ہے تو اس پر عمل کر لو۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں اس سے کہوں کہ صوفی زندہ ہے؟ صوفی زندہ ہے؟ اپنے پیچھے سنیہا کی آواز سنتے وہ کرنٹ کھا کر پلٹا تھا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا، آپ ایک نمبر کے دھوکے باز انسان ہیں۔ وہ روتے پیر پٹکتے وہاں سے گئی۔ نائل نے خونخوار نگاہوں سے محسن کو گھورا۔ یہ میرا قصور نہیں ہے، محسن نے ہاتھ اٹھائے کہا۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ تم میرے سب سے بڑے دشمن ہو۔ خود تو بسا لیا اپنا گھر، میرا نہ بسنے دینا۔ اب جا کر بتاؤ اسے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میری زندگی میں صرف سنیہا ہے، صوفی نہیں۔ دیکھو یہ تمہارا پرسنل میٹر ہے، مجھے ویسے بھی دیر ہو رہی ہے۔ محسن، نائل نے اسے آواز دی تھی مگر وہ تو 9 ہو گیا تھا۔ اینین کو گھر چھوڑ کر وہ سیدھا ماریا کے پاس گیا۔ وہ اس وقت ایک فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ فلیٹ کا دروازہ کھولے وہ غضبناک چال چلتے اندر داخل ہوا۔ ماریا، وہ چیختے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، تبھی اسے وہ کچن کاؤنٹر کے پاس کھڑی نظر آئی۔ کیا ہوا بلیک موس؟ ایلکس کہاں ہے؟ اس کے بال دبوچے ڈیوڈ نے اس کا سر سلیب پر پٹکا تھا۔ لندن میں کیا ہوا تھا؟ اس کے بال واپس کھینچتے اس نے ماریا کا منہ دبوچا۔ میں کسی قسم کی کوئی بکواس نہیں سنوں گا، صرف سچ۔ میرے قہر سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ نین کے ساتھ کیا کیا تم لوگوں نے؟ سرد لہجے میں اس کے کان میں سور پھونکتے اس نے ماریا کو دھکا دیا۔ مجھے نہیں پتا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ نین اپنی پھپھو کے ساتھ رہتی تھی وہاں پر اور وہ بالکل ٹھیک تھی۔ بے وقوف لڑکی، تمہیں وہاں بھیجا کس لیے تھا؟ میں نے وہ غرایا تھا۔ ایلکس وہاں آتا تھا؟ لہجے میں سفاکیت اور سرد موری تھی۔ مجھے نہیں پتا بلیک مونسٹر، مجھے سچ میں نہیں پتا۔ وہ مسلسل ہانپ رہی تھی۔ اگر اس سب میں کہیں پر بھی تمہارا ہاتھ ہوا تو یاد رکھنا میں کیا حال کروں گا۔ اسے پرے دھکیلتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے گیا۔ اس وقت ماریا سے اہم ماہم تھی جسے وہ کسی صورت نہیں بخشنے والا تھا۔ نائل اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ سلگا رہا تھا جب سنیہا نے پیچھے سے بہت آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ اس کے عقب میں آ کھڑی ہوئی۔ ساشا اسے سب بتا چکی تھی، اب وہ نائل سے کافی شرمندہ تھی۔ تم ہر روز مجھے اور خود کو اذیت پہنچاتی ہو، تمہیں پتہ ہے تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے میرا گھر آنے کو دل نہیں کرتا۔ سگریٹ کا دھواں ہوا میں مولک ہو رہا تھا جبکہ اس کے چہرے پر ہنوز متانت تھی۔ میں آپ سے صرف محبت نہیں کرتی بلکہ عشق کرتی ہوں، میں شراکت داری برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز میں نمی کا عنصر واضح تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ شراکت داری برداشت کرو؟ 1000 بار بتا چکا ہوں کہ میری زندگی میں صرف تم ہو۔ وہ جھنجھلا کر اس کی سمت مڑا اور دل میں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ استفسار کر رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر اس نے نظریں چرائیں اور بس اسی لمحے سنیہا کے دل پر زبردست گھونسا پڑا۔ دل میں صرف صوفی ہے نا؟ وہ عجیب انداز میں ہنسی۔ اگر وہ کسی ضمن میں تھی تو نائل کی خاموشی نے اسے بھی دور کر دیا۔ وہ اب بھی اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ سگریٹ اس کے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کے درمیان مسلسل اپنی زندگی کی ڈور ہارتی جا رہی تھی۔ مجھے بتا دیجئے نائل، میں ایسا کیا کروں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے؟ مجھے بتائیں، اس میں ایسی کیا خاص بات تھی جو مجھ میں نہیں ہے؟ مجھے بتائیں نائل، میں بالکل ویسی بن جاؤں گی جیسی وہ تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ مسلسل سسک رہی تھی۔ وہ اب بھی خاموش کھڑا تھا۔ وہ اسے کیا سمجھاتا، کیا کہتا؟ کوئی تسلی، کوئی بات؟ نائل کے پاس الفاظ جیسے ختم ہوئے۔ مجھے بتائیں وہ کیسی دکھتی تھی؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ حسین تھی؟ کیسی ڈریسنگ کرتی تھی وہ؟ میں سب کروں گی نائل، سب کچھ، مگر پلیز مجھے اپنے دل میں وہ مقام دے دیں جو آپ نے اسے دیا ہے۔ پلیز مجھے تھوڑی سی محبت دے دیں۔ اس سے الگ ہوتے اس کا گریبان پکڑے وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ نائل نے ایک افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کا یہ کمپلیکس اسے دن بدن نحیب اور لاغر کرتا جا رہا تھا۔ تم سچ میں جاننا چاہتی ہو تو سنو، وہ بات بے بات مجھے یوں تنگ نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اس نے کبھی تمہاری طرح مجھ سے محبت کی بھیک مانگی۔ یہ اس کے کردار کی پاکیزگی تھی، یہ اس کی معصومیت تھی جس نے میرے دل کو فتح کر لیا۔ ہماری کوئی لو میرج نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی میں پہلی نظر میں اس کی محبت میں گرفتار ہوا تھا۔ یہ سب آہستہ آہستہ ہوا۔
اس نے صبر کیا تھا جو تم نہیں کری۔ سنیہا صوفی کی خوبصورتی نے مجھے کبھی متاثر نہیں کیا، اس کی خدمت، اس کا خلوص اور اس کی دینداری نے مجھے متاثر کیا تھا۔ میرے کہنے کے باوجود اس نے حجاب نہیں اتارا، اس نے مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کیا۔ وہ سانس لینے کو رکا تھا جبکہ سنیہا تو سانس بھی نہیں لے سکی۔ اپنے محبوب کی زبان سے اپنے رقیب کی تعریف سننا ایک عاشق کے لیے کڑا امتحان ہوتا ہے۔ وہ اس امتحان سے گزر رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ تم اس جیسی بن جاؤ، نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں۔ ہر کسی کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے۔ میری ایک بات یاد رکھو سنیہا، ہمارے درمیان جو بھی مسائل ہیں ان کی وجہ وہ نہیں بلکہ تم خود ہو۔ تم مجھے ذہنی سکون پہنچانے کے بجائے صرف اذیت دیتی ہو۔ تم میری بیوی ہو، وہ تھی، بس اتنی سی بات ہے، لیکن تم سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ اگر وہ میرے لیے خاص تھی تو تم بھی ہو۔ میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی تیسرے کو درمیان میں لانا چاہیے۔ جو گزر گیا اسے بھول جانا بہتر ہوتا ہے۔ اور ہاں پلیز صوفی بننے کی کوشش مت کرنا، تم وہ نہیں بن سکتی۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، اس نے آج ضرورت سے زیادہ وضاحت دی تھی، لیکن شاید یہ ضروری بھی تھا۔ وہ ہر چیز سے تھک چکا تھا، ہر رشتے نے اسے اذیت پہنچائی تھی۔ انسان دشمنوں سے تو جنگ لڑ لیتا ہے، مگر جب بات اپنوں کی آتی ہے وہ ہمیشہ شکست کھا جاتا ہے۔ وہ گمسم سی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی لیے نہ جانے کتنی دیر وہاں کھڑی رہی۔ وہ جو کچھ بھی کہہ کر گیا تھا اس سے سنیہا کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ اس کی گفتگو میں صرف صوفی تھی، درد تھا، ملال تھا، مگر سنیہا کہیں نہیں تھی وہ یہی اخذ کر سکی۔ بیل کی آواز پر وہ دروازہ کھولنے گئی، دروازہ کھولتے جیسے اس کے سر پر گھر کی چھت گری۔ ہائے پھپھو! نائل نے ایک نرم مسکراہٹ ماہم کی جانب اچھالی۔ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں آپ کو، لیکن آپ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھیں۔ ادھر ادھر نظریں گھماتے وہ اندر داخل ہوا۔ ماہم نے خود کو ریلیکس کرتے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ نائل کچھ نہیں جانتا، لیکن پھر بھی وہ احتیاطی طور پر گھر نہیں گئی۔ اس دن اینین کے وہاں سے بھاگنے کے فوراً بعد ایلکس وہاں آیا تھا۔ وہ ماہم کو بروقت ہسپتال لے گیا تھا، جس وجہ سے وہ بچ گئی تھی، لیکن واپس جانے کی غلطی اس نے نہیں کی۔ اینین کے نائل کے بجائے ڈیوڈ کے پاس جانے کی اطلاع اسے ایلکس نے پہنچائی تھی، جس کے بعد وہ بہت زیادہ ریلیکس ہو گئی تھی، کیونکہ کھیرا ایلکس کی زندگی کا تنگ ہوا تھا، اس کی نہیں۔ پھپھو گھر کیوں نہیں آئی آپ؟ ماہم کے گرد بازو کا حصار پھیلائے اس نے بے حد نرمی سے پوچھا۔ وہ وانیا کو لے گئے نائل، میں کس منہ سے آتی؟ نائل کے اپنائیت بھرے انداز نے ماہم کو بالکل ہی ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ اب اسے مزید لندن میں اس چھوٹے سے فلیٹ میں رہنے کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی پیسوں کے لیے ایلکس کے آگے ہاتھ پھیلانے کی۔ اس کا بھتیجا اسے لینے آ گیا تھا۔ وانیا ڈیوڈ کے پاس ہے، لیکن وہ اس کا حساب دے گا، بلکہ ہر کوئی ہی اپنے کیے کا حساب دے گا۔ اس نے بہت نرمی سے ماہم کو خود سے لگایا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا نائل، نہ جانے کون لوگ تھے وانیا کو ساتھ دے گے، اور میرے ساتھ بھی۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ میں نے کہا نا پھپھو، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں ہر چیز کا حساب لوں گا۔ میں نے سنا ہے تم نے شادی کر لی، آپ کو کس نے بتایا؟ جواب کے بجائے وہ الٹا استفسار کر رہا تھا۔ مجھے بس پتہ چل گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے مضطرب ضرور ہوئی تھی۔ کیا نام ہے تمہاری بیوی کا؟ سنیہا۔ کافی خوبصورت نام ہے، یقیناً وہ بھی خوبصورت ہوگی۔ وہ بھی خوبصورت ہے، مگر صوفی سے کم۔ آپ کو تو یاد ہوگی نا صوفی؟ ماہم کے چہرے کا رنگ زرد پڑا تھا، وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ اس نے خود ہی تو اس کی جان لی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ آپ اپنا سامان پیک کر لیں، ہم پاکستان جائیں گے۔ مگر ٹکٹس اور… وہ سب میرا مسئلہ ہے، میں اب مزید اپنی پیاری سی پھپھو کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم جلدی سے پاکستان پہنچ جائیں اور میں آپ کی بہت ساری خدمت کروں۔ آپ نے میرے لیے اور خاص طور پر جو کچھ وانیا کے لیے کیا ہے، میں اس سب کا احسان چکانا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ اصل سے زیادہ میٹھا تھا۔ میں نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا نائل، میں نے اپنا فرض نبھایا ہے۔ وانیا میری بیٹی ہے اور مائیں اپنی بیٹیوں پر احسان نہیں کرتی۔ اور تم بالکل بے فکر رہنا، وہ بہت جلد ہمارے پاس ہوگی، اور سنیہا کی بھی فکر مت کرنا، صوفی سے زیادہ خیال رکھوں گی میں اس کا۔ مجھے یہی امید تھی آپ سے، لیکن اس بار میں وہاں تک نوبت ہی نہیں پہنچنے دوں گا۔ آپ سنیہا یا وانیا کا خیال نہیں رکھیں گے پھپھو، بلکہ اس بار آپ کا بیٹا آپ کا خیال رکھے گا۔ اس نے ماہم کو شانوں سے تھامتے یقین دلایا تھا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ سامان پیک کرنے کمرے میں گئی۔ وہ پہلے ہی سوچ چکی تھی کہ اگر وانیا نے اس کے خلاف زبان کھولی تو وہ اسے پاگل ثابت کر دے گی، اور اب تو ویسے بھی وہ ڈیوڈ کے پاس تھی۔ اب اس کا کام اور آسان ہو گیا تھا، اور آسانی سے یہ کہہ سکتی تھی کہ ڈیوڈ نے وانیا کو اس کے خلاف بھڑکایا ہوگا۔ اور جہاں تک بات تھی حاتم کے اسے نقصان پہنچانے کی، تو یہ اب ناممکن تھا، کیونکہ اب وہ نائل کی حفاظت میں تھی۔
ماہم کی زندگی کے سارے مسائل جیسے حل ہو گئے تھے۔ مام مام، وہ غصے سے چلاتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ کیا مسئلہ ہے؟ شیلا کو اس کا یہ لہجہ بالکل پسند نہیں تھا۔ آپ سب نے میرے ساتھ بے حد زیادتی کی ہے۔ حاتم نے منہ پھلائے سلیب سے گلاس اٹھایا تھا۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ اس کی شکایتوں سے عاجز آ چکی تھی۔ ایک تو اس 8 سالہ مصیبت کو میرے سر پر مسلط کر دیا، پھر نکاح کے اگلے روز میں اسے پلے لینڈ لے کر گیا، اور اب اس نے میرے کمرے کا حشر بگاڑ دیا، اور ڈیڈ کہتے ہیں خبردار جو اسے کچھ بھی کہا تو۔ ناگواری سے فریج سے بوتل نکالے اس نے منہ سے لگائی، گلاس کو وہ واپس سلیب پر پٹک چکا تھا۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ بیٹھ کر پیا کرو اور گلاس میں نہیں پیا جاتا تم سے؟ اپنے پیچھے سے صوفی کی آواز سنتے حاتم نے بوتل لبوں سے ہٹائی تھی۔ اب وہ ایڑیوں کے بل واپس گھوما۔ نہیں پیا جاتا کہتے ساتھ ہی اس نے وہ ٹھنڈے پانی کی بوتل صوفی پر الٹ دی۔ وہ بیچاری تو ٹھنڈ سے کانپ ہی اٹھی تھی۔ حاتم، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شیلا نے غصے سے اسے گھورا۔ اور جو آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا اس کا کیا؟ اور آپ کی لاڈلی کا نام نہاد شوہر جو میرے ساتھ کرے گا اس کا کیا؟ شدید قسم کا دھوکہ دیا گیا ہے ہمیں۔ نائل بھائی میرے اور اس ٹڈی کے نکاح کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ صوفی جی آپ اپنی خیر منائے، اسے پہلے ہی ٹھنڈ کے جھٹکے پڑے تھے، اور تو اور حاتم کی باتیں۔ اتنی مشکل سے نائل کا رویہ کچھ حد تک بہتر ہوا تھا، اس سب کے بعد تو اس کے دل میں صوفی کے لیے بدگمانی میں اضافہ ہو جانا تھا۔ مام پلیز اس مصیبت کو میرے کمرے سے نکال دیں، آپ اسے یہاں لائی ہی کیوں ہیں؟ وہ سیدھا منت پر اتر آیا۔ وہ خود آنا چاہتی تھی، میں کیسے منع کر دیتی؟ این کا بس چلتا تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے عمر سے دور نہ رہتی، مگر اس کی قسمت خرابی جو یہ رخصتی اور اتنے سالوں کا انتظار اس کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ آپ لوگوں سے کچھ نہیں ہونا، میں خود ہی بندوبست کرتا ہوں اس کا۔ وہ شرٹ کی آستینیں چڑھاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ صوفی ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی نائل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ حاتم اسے نئی ٹینشن دے گیا تھا۔ کمرے کے دروازے تک پہنچتے اس نے اپنے کالر جھاڑے، ایک نظر اپنے نہ نظر آنے والے دونوں بازوں کے ڈولوں پر ڈالتے وہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر اسے گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ وہ بد سے بدترین ہو گیا تھا۔ بستر کی چادر زمین پر گری ہوئی تھی، تکیے بھی ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے جیسے ان کے ساتھ کشتی لڑی گئی ہو۔ ڈریسنگ ٹیبل پر موجود چیزیں بھی گری ہوئی تھیں، اور اس کی پرفیوم کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایسا گمان ہوتا تھا جیسے پورے کمرے کو نہلایا گیا ہو۔ صوفے پر پیر پھیلائے اس کی جان کی دشمن مزے سے پاپ کارن کھانے میں مصروف تھی، جبکہ نظریں سامنے دیوار پر لگے LED کی اسکرین پر مرکوز تھیں۔ وہ شدید غصے کی حالت میں اس کی جانب بڑھا، مگر اصل چکر تو اسے تب آئے جب اس نے نظر اٹھا کر اسکرین کی جانب دیکھا جہاں جیوگرافی چینل چل رہا تھا۔ بڑی اسکرین پر ایک شیر کو ہرن کا شکار کرتے دیکھ کر حاتم کا دل خراب ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر سوئچ آف کیا۔ عمر اسے کھولو۔ وہ جو انہیں مارک سے اپنا پسندیدہ چینل دیکھ رہی تھی سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ یہی سب فضولیات دیکھ دیکھ کر تمہارا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے نا؟ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے حاتم نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ یہ فضول نہیں ہے، یہ بہت اچھا ہے، اس کے بعد سانپ نے بھی آنا ہے، پلیز دیکھنے دو۔ وہ جیوگرافی چینل دیکھنے کے لیے ایسے ضد کر رہی تھی جیسے وہ کوئی کارٹون دیکھ رہی ہو اور وہ اسے دیکھنے نہ دے رہا ہو۔ تم خود بھی پاگل ہو اور مجھے بھی پاگل کر دو گی، چلو نکلو میرے کمرے سے۔ حاتم نے ہاتھ جھلاتے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ ڈیڈ کہتے ہیں یہ اب میرا کمرہ بھی ہے، تم جاؤ۔ این نے بھی ہاتھ جھلاتے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے کہنا چاہ رہی ہو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ایک تو میرے ڈیڈ کو ڈیڈ اور موم کو موم بولتی ہو، اوپر سے میرے کمرے میں قبضہ بھی جما رہی ہو۔ حاتم نے اسے بازوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ ہوا میں ہی ہاتھ پیر چلا رہی تھی۔ چلو نکلو باہر۔ اسے نیچے اتارتے حاتم اسے گھسیٹتے ہوئے دروازے تک لے گیا۔ وہ چیختے چلاتے ایڑیاں فرش پر رگڑ رہی تھی۔ اوئے ٹڈی چپ چاپ باہر نکلو میرے کمرے سے۔ حاتم نے اسے سیدھا کھڑا کیا، آخری وارننگ دی۔ اوئے ٹڈی میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے ہو بہو حاتم کے انداز کو کاپی کیا۔ وہ لمحے بھر کو ششدر رہ گیا تھا۔ لڑکے ٹڈی نہیں ہوتے۔ دانت پر دانت جمائے اس نے این کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ پھر کیا ہوتے ہیں؟ ٹڈے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے اسے مذکر مونث سمجھا گیا۔ اوئے ٹڈے، یہ اب میرا کمرہ ہے، تم باہر نکلو۔ حاتم کا منہ بے اختیار کھلا تھا۔ خیر غلطی اس کی اپنی تھی، ضرورت کیا تھی اسے درست تلفظ سکھانے کی؟ تم ایسے نہیں مانو گی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر حاتم نے اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ این کو ہوش تب آیا تھا جب اس کے منہ پر دروازہ بند ہوا۔ اس کی آنکھیں ایک دم بھر آ گئیں، آنکھوں سے رم جھم برسنے لگی تھیں۔
مگر پھر آہستہ یہ رمجھم پلکوں کا باڑ توڑتی سیلاب کی شکل اختیار کر گئی۔ سونے پر سہاگا سیلاب کے ساتھ کانوں کو چیر دینے والا سائرن بھی بجنا شروع ہوا۔ ایسا خوفناک سائرن کہ گھر کے مکینوں سمیت لان کے درختوں میں بنے گھونسلوں میں موجود پرندوں تک نے پناہ مانگی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد طوفان تھما تھا، مگر طوفان کے تھمتے ہی صوفی، شیلا اور خاص طور پر حاتم کی شامت آئی۔ وہ تینوں مجرموں کی طرح اسٹڈی روم میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ جج کا کام ہارون سر انجام دے رہے تھے، جبکہ وہ چھوٹی آفت ایک کرسی پر بیٹھی اب بھی سسک رہی تھی۔ ایک بچی نہیں سنبھلتی، تم لوگوں سے کیا حال کرتی ہے اس بیچاری کا؟ اب جب یہ گھر جا کر سب بتائے گی تو مصطفیٰ کیا سوچے گا میرے بارے میں؟ ڈیڈ، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے تو بس نیند آ رہی تھی، اس لیے میں نے این جی سے کہا کہ برائے مہربانی لاؤنج میں جا کر اپنے من پسندیدہ شوز دیکھ لیں۔ نظریں جھکائے نہایت ادب کے ساتھ وہ منمنایا تھا، ڈیڈ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مجھے زور زور سے 2 تھپڑ لگائے تھے اور مجھے کمرے سے کھینچ کر باہر نکالا تھا، میری انگلی بھی دروازے میں آ گئی تھی۔ وہ بتاتے بتاتے ایک بار پھر رو دی۔ حاتم، ہارون دھاڑے تھے، جھوٹ بول رہی ہے ڈیڈ، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ خاموش، بالکل خاموش، 8 سال کی معصوم بچی جھوٹ کیوں بولے گی؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اگلے 20 منٹ تک یہ کلاس چلتی رہی۔ صوفی اور شیلا بھی رگڑے میں آئے تھے۔ اس سب کا نتیجہ آخر یہ نکلا تھا کہ حاتم کی 1 مہینے کی پاکٹ منی بند کر دی گئی۔ بیٹا، یہاں جو بھی ہوا وہ آپ گھر میں تو نہیں بتائیں گی نا؟ ان سب کے جانے کے بعد ہارون نے پیار سے اس کا گال پچکارا تھا۔ میں بتاؤں گی، تڑک کر جواب آیا۔ بیٹا، یہ اب آپ کا بھی گھر ہے اور اپنے گھر کی باتیں باہر نہیں بتاتے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کسی صورت مصطفیٰ کی نظروں میں اپنی امیج خراب نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر میری ایک شرط ہے۔ آنسو صاف کرتے اس نے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا۔ وہ بالکل دنگ رہ گیا تھا۔ اتنی سی عمر میں اگر اسے شرائط کا پتہ تھا تو پھر بڑی ہو کر نہ جانے اس نے کیا کیا نہیں کرنا تھا۔ اسے داماد پرفیکٹ ملا تھا تو پھر بہو بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ دونوں بہن بھائی اپنی مثال آپ تھے۔ کیسی شرط؟ مجھے ایک گفٹ چاہیے، مجھے نہ ایک کاکروچ چاہیے اور ایک چھپکلی بھی۔ ہارون کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ شاید دنیا کی پہلی بہو تھی جو اپنے سسر سے تحفے میں کاکروچ اور چھپکلی مانگ رہی تھی۔ آپ کو یہ کیوں چاہیے؟ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہارون نے استفسار کیا۔ میں عمر کو ڈراؤں گی؟ کون عمر؟ بین۔ کون بین؟ وہ اتنی سی عمر میں ہارون کے دماغ کی دہی بنا رہی تھی۔ آپ ہی کا بھائی؟ ہارون نے بے اختیار گہری سانس خارج کی۔ کون آپ ہی؟ اب شاید اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی تھی۔ یہ لڑکی واقعی آفت تھی۔ صوفی آپ ہی؟ ہارون کو اب جا کر کہیں سکون آیا۔ آپ حاتم کو ڈرانا چاہتی ہیں؟ اب کی بار اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ این نے معصومیت سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ دل کھول کر ہنس دیے۔ اب وہ آپ کو تنگ کرے نا تو اس کے سامنے صرف میرا نام لے لینا، آپ کو چھپکلی اور کاکروچ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبی رہی تھی، پھر وہ اچانک ہی مسکرا کر اٹھی۔ اوکے ڈیڈ۔ وہ پھدکتی ہوئی اسٹڈی روم سے باہر گئی۔ اس کے جانے کے بعد ہارون نے ٹیشو سے اپنے ماتھے پر ابھری پسینے کی ننھی ننھی بوندیں صاف کی تھیں۔ ایلکس کافی عرصے سے روپوش تھا، یہ کرنے کے لیے اسے بدر نے کہا تھا۔ اصولاً تو انہیں یقین تھا کہ اینین اپنی زبان نہیں کھولے گی، وہ کبھی نہیں بتائے گی کہ اس نے قتل کیا ہے، مگر پھر بھی محتاط رہنا ضروری تھا۔ آج بھی اتنی دفعہ کال ملانے کے بعد بدر نے ایلکس کی کال اٹھائی۔ کیا مصیبت ہے؟ بدر غرایا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے بدر، اب تو خواب میں بھی صرف بلیک مونسٹر اور اس کی دی ہوئی سزائیں آتی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ جائے گا۔ اس کی آواز میں ڈر واضح تھا۔ ہاں تو پھر کیوں اس لڑکی کے ساتھ وہ سب کیا؟ جب پتہ ہے کہ وہ ڈیوڈ کے لیے اہم ہے تو پھر کیوں کیا اس کے ساتھ یہ؟ وہ کافی بیزار لگ رہا تھا۔ بدر، مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے بدلہ لے رہا ہے، بلکہ ہم سب سے۔ جو کچھ ہم نے اس کے ساتھ کیا، جو ظلم ہم نے اس پر ڈھائے، وہ ضرور انتقام لے گا۔ سیم کو بھی اس نے مار دیا، وہ تمہیں بھی مار دے گا اور مجھے بھی۔ بکواس بند کرو۔ بلیک مونسٹر کا خوف تمہارے سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ میں نے کبھی اس پر کوئی ظلم نہیں ڈھایا، جو کیا تم نے کیا، اب سزا بھی تم ہی بھگتو گے۔ دوبارہ فون مت کرنا، میرا اب تم سے کوئی تعلق نہیں، بدر نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے بدر، مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہیلو ہیلو۔ فون فرش پر پٹکتے وہ بھی زمین پر ٹھہر گیا۔ اسے اب ہر طرف صرف بلیک مونسٹر ہی دکھائی دے رہا تھا۔ نائل، یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ حیران ہو کر آگے قدم بڑھا رہی تھی۔ اتنا ویرانہ اور خاموشی دیکھ کر ماہم کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ ساری جگہ سنسان تھی۔ یہ گاڑیوں کا پرانا شو روم تھا جہاں شاید سالوں سے کوئی نہیں آیا تھا۔ ارد گرد کھڑی مٹی اور گرد سے اٹی گاڑیاں اس بات کا ثبوت تھی۔ گاڑیوں کے گرد بڑے سائز کے ٹائر پڑے ہوئے تھے
نائل یہ کون سی؟ جملہ مکمل ہونے سے پہلے اس کی سر کی پچھلی طرف کسی نے کوئی زوردار چیز ماری۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا، سامنے کا منظر دھندلایا تھا، وہ چکرا کر زمین پر گری تھی۔ اس کی آنکھ تقریباً 1 گھنٹے بعد کھلی۔ آنکھوں کے سامنے کسی کا ہیبلا لہرایا، گرے رنگ کے پینٹ کوٹ میں موجود وہ شخص نائل۔ اس کے لب بے یقینی سے ہلے تھے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی مگر اسے اپنے اوپر کسی بوجھ کا احساس ہوا۔ وہ 1 انچ بھی نہیں ہل سکی۔ اس کے ہاتھ پیر رسیوں کی مدد سے ان بھاری ٹائروں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور آگے جا کر ان رسیوں کی ڈور تھوڑی اونچائی پر 4 سمتوں میں کھڑی گاڑیوں سے بندھی ہوئی تھیں۔ اگر وہ اٹھنے کی کوشش کرتی تو یقیناً اس پر بہت بوجھ پڑنا تھا جو کہ وہ اٹھا نہیں سکتی تھی۔ میری بہن کو بھی ایسے ہی باندھا تھا نا؟ کرختگی سرد آواز ماہم کے کانوں میں کسی ہتھوڑے کی مانند بجی۔ نائل؟ اس نے بے یقینی سے ایک بار پھر پکارا۔ نائل ہی ہوں پھوپھو، آپ کا پیارا بھتیجا جو کہ اب آپ کا بے حد خیال رکھے گا۔ آگے بڑھتے ایک ہی جست میں اس نے ماہم کو بازو سے پکڑے سیدھا بٹھایا۔ ایک ساتھ چاروں طرف سے اتنا بوجھ پڑنے پر وہ چلا اٹھی تھی۔ اس کا ہر ایک ہاتھ اور ٹانگ کچھ فاصلے پر پڑے وزن دار ٹائر سے بندھے ہوئے تھے جو کہ آگے جا کر اونچائی پر کھڑی ان 4 گاڑیوں سے جڑے تھے۔ اس کی دونوں کلائیوں اور پیروں سے خون رسنے لگا۔ وہ اب بھی متواتر چلا رہی تھی۔ یہ پہلا درد ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے اور آپ سے یہی برداشت نہیں ہو رہا تو سوچے کہ آگے کیا کیا ہوگا۔ نائل کی آنکھوں میں کرب کے ساتھ ساتھ نمی بھی ابھری۔ وانیا جھوٹ بول رہی ہے نائل، تم تو اس کی ذہنی حالت سے واقف ہو نا۔ حاتم نے اسے میرے خلاف ورغلایا ہے۔ یہ سب اس کی سوچ سے بالکل برعکس تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا گو تھی کہ کاش یہ صرف ایک خواب ہو۔ دردناک انجام اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اور نائل کے ہاتھوں اس کی سوچ کا تسلسل یہیں آ کر ٹوٹ جاتا۔ اس کی ذہنی حالت کس نے خراب کی؟ اسے یہاں تک کون لایا؟ صوفی کو کس نے مارا تھا؟ آنکھوں میں سختی لیے وہ دریافت کر رہا تھا۔ آپ نے۔ جواب خود دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈیوڈ نے مجھے مانو کے متعلق بتایا، پھر میں نے ساری تحقیق کی اور آپ مجرم ثابت ہوئیں۔ میں یہ پہلے بھی کر سکتا تھا مگر میں نے نہیں کیا۔ میری آنکھوں پر اعتبار کی پٹی جو بندھی تھی، اپنوں پر اعتبار کرنے کی بہت بڑی سزا ملی مجھے۔ وہ عجیب انداز میں ہنس دیا۔ ڈیڈ پر بھروسہ کیا میں نے، انہوں نے میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے عین کا نکاح کر دیا۔ صوفی پر اعتبار کیا تھا میں نے، اس نے مجھے نکاح کے بارے میں لا علم رکھ کر دھوکہ دیا۔ حاتم پر اعتبار کیا، وہ دشمنوں کے ساتھ جا ملا، ساری زندگی اندھوں کی طرح اپنی بہن کو معصوم سمجھتا رہا اور وہ میری ناک کے نیچے مجھے دھوکہ دیتی رہی۔ میں جانتا تھا کہ صوفی کو ایک عورت نے مارا ہے۔ میں پاگلوں کی طرح اسے گھر کے باہر تلاش کرتا رہا، اس بات سے انجان کہ غدار تو میرے گھر میں ہی موجود ہے۔ آہ کس قدر بے وقوف ہوں میں۔ وہ ایک بار پھر ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی کھوکھلی تھی۔ کیوں پھوپھو کیوں؟ مجھے بتائیں کس چیز کی کمی تھی آپ کو جو آپ نے یہ سب کیا؟ میں نے آپ کو ہمیشہ ماں کا درجہ دیا اور آپ نے مجھے ہی تباہ کر دیا۔ اس نے آنکھ کے کونے سے ایک اشک چنا تھا۔ اب جو کیا اس کی سزا تو بھگتنی ہوگی نا۔ آئی پرومس، جتنا خیال آپ نے مانو کا رکھا ہے نا، اس سے 3 گنا زیادہ خیال رکھوں گا میں آپ کا۔ اس کی آنکھوں میں بھڑکتے شعلوں نے ماہم کے پورے وجود کو جیسے جھلسا دیا تھا۔ ساری وضاحتیں دم توڑ گئیں۔ وہ بہت بری طرح شکست کھا گئی تھی۔ اور میں 10 گنا۔ اس آواز پر ماہم اور نائل دونوں نے چونک کر اس آواز کی سمت دیکھا۔ بلیک جینز پر زیتون رنگ کی شرٹ پہنے، پاؤں میں سفید اور کالے رنگ کے امتزاج کے جوگرز پہنے، قدم قدم اٹھاتا وہ ان کی جانب آ رہا تھا۔ جہاں نائل چونکا تھا وہیں ماہم کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے دیکھ کر وہ ہمیشہ خوف محسوس کرتی تھی۔ نائل تو پھر بھی آسان موت دیتا مگر وہ شخص، وہ رحم نام کے لفظ سے واقف نہیں تھا۔ ایلکس کی زبانی وہ پہلے ہی اس کی سفاکیت کے قصے سن چکی تھی۔ ہائے پھوپھو جان، ان تک آتے اس نے ماہم کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ اسے بس کسی بھی طرح موت آ جائے، اسے بلیک مونسٹر کی دی ہوئی زندگی نہیں چاہیے تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حاتم کو اپنے سامنے دیکھ کر نائل کو شدید تپ چڑھی۔ اپنی محبوبہ کے بھائی کی یاد ستا رہی تھی، سوچا سلام پیش کراؤں۔ دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کو کنپٹی تک لے جاتے اس نے نائل کو مسکرا کر سلام پیش کیا۔ نائل کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ حاتم کی مداخلت اسے شدید ناگوار گزری۔ چلیں پھوپھو جانی، چلتے ہیں۔ اس نے ابھی ایک قدم ہی آگے بڑھایا تھا کہ نائل کسی دیوار کی طرح اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ میرا معاملہ ہے، ٹانگ اڑانے کا سوچنا بھی مت۔ نائل نے اسے پیچھے کی جانب دھکیلا۔ آپ کو خبر کس نے دی تھی؟ جو بھی ہے، تم چپ چاپ چلے جاؤ یہاں سے۔ پھوپھی جان کو لیے بغیر تو کہیں نہیں جاؤں گا۔ ماہم کا پور پور پسینے میں ڈوبا تھا۔ یہ میری بیوی کی قاتلہ ہے اور میری بہن کی مجرم، اسے سزا دینے کا حق میرا ہے، تم بیچ میں مت آؤ۔
اینین کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد حاتم نے اپنے طریقے سے بھی تحقیق کی تھی۔ اس کی بہن کی مجرم بھی ماہمی ثابت ہوئی۔ یہ سب اتنا مشکل نہیں تھا، وہ دونوں بہت سال پہلے بھی یہاں تک پہنچ سکتے تھے، مگر آنکھوں پر بندھی اعتبار کی پٹی نے ان کی قوت بصارت جیسے سلب کر لی تھی۔ گھر میں غدار ہوگا یہ ان دونوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ نائل باہر مجرم تلاش کر رہا تھا، جبکہ حاتم نائل کو ہی مجرم سمجھتا تھا۔ جو مری تھی وہ میری بہن تھی، اور جو اس وقت تکلیف سے گزر رہی ہے وہ میری بیوی ہے۔ اسے سزا دینے کا حق صرف اور صرف میرا ہے۔ میں تم سے بڑا ہوں تو پہلا حق میرا ہے۔ نائل نے انگلی اٹھا کر اسے سخت لہجے میں سمجھانا چاہا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ سارے حق بڑوں کو ملے، ہم چھوٹوں کے سینے میں کیا دل نہیں ہوتا؟ ڈیوڈ نے فل فلمی ڈائلاگ چھاڑا تھا۔ بس طے ہو گیا، میں اسے الیکٹرک شاک دے دے کر پاگل کر دوں گا، بالکل ویسے جیسے اس نے میری نین کو غلط دوائیاں دے دے کر پاگل کیا۔ ماہم کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ نہیں، میں پہلے اسے زہر دوں گا، میری بہن سے زہر بنوا رہی تھی نا۔ میں اسے نیچے لٹا کر اس پر ٹرک چلاؤں گا اور میں اسے چلتی بھٹی میں جھونک دوں گا۔ ان دونوں کی صفاقانہ گفتگو سنتے ماہم پر لرزہ طاری ہوا۔ اگلے لمحے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوگی۔ جبکہ ان دونوں کی لڑائی ابھی بھی جاری تھی، وہ ایسے لڑے تھے جیسے دو رقیب آپس میں لڑتے ہیں۔ تم یہاں سے جا رہے ہو یا نہیں؟ نائل نے ایک زبردست پنچ اس کے منہ پر جڑا تھا۔ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے سالے صاحب۔ ڈیوڈ نے سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ یعنی تم نہیں جاؤ گی؟ نائل نے اسے کالر سے پکڑے، اس بار دو مکے اس کے پیٹ میں جڑے تھے۔ میں لحاظ کر رہا ہوں سالے صاحب۔ اس نے انگلی اٹھائے نائل کو وارننگ دی۔ جب مجھ پر تیر پھینکتے ہو، مجھے گولی مارتے ہو، تب یہ لحاظ کہاں جاتا ہے؟ گھما کر ایک زوردار پنچ اس کے گال پر رسید کرتے وہ پیچھے ہٹا۔ حاتم کی ناک سے 2 بوند خون بہا تھا۔ اسے اس وقت وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے زندگی میں پہلی بار نائل سے مار کھائی تھی۔ بے شرم انسان، شرم نہیں آئی میری بہن پر بری نظر رکھتے ہوئے؟ اسی کے گھر میں، اسی کے لاؤنج میں 2 تابڑ توڑ اس پر حملے کر رہا تھا۔ مجھے بھائی بولتے ہو اور میری ہی بہن پر نظر رکھتے ہو؟ اس کی شرٹ کا کالر پکڑے نائل نے اس کے پیٹ میں زبردست گھونسا مارا۔ شیلا اور صوفی دونوں ہی اس کی منتیں کر رہی تھی، مگر نائل کے سر پر تو جیسے خون سوار تھا۔ شیلا کو اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے گارڈز کو بلانا پڑا، وہ بہت مشکل سے قابو میں آیا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، چھوڑوں گا نہیں میں۔ نائل کی بات یاد کرتے آج اتنے سالوں بعد اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس وقت وہ کمزور تھا، جواباً حملہ نہیں کر سکا تھا، مگر آج وہ طاقتور تھا۔ لیکن اس نے جوابی کارروائی آج بھی نہیں کی۔ صوفی کو آپ نے نہیں مارا، میں جان گیا ہوں، لیکن میرے ماں باپ کو کس نے مارا تھا؟ ناک سے خون کی بوند صاف کرتے اس نے نائل کی جانب دیکھا۔ اتنے ذہین ہو تو خود پتہ لگا لو نا۔ نائل نے نخوت سے سر جھٹکا۔ پتہ لگا لوں گا، یہ اب ضروری ہے۔ اس نے دل ہی دل میں پیما کیا۔ امید کرتا ہوں کہ سچ جاننے کے بعد تمہیں زیادہ تکلیف نہ ہو۔ میری فکر مت کریں سالے صاحب، میری ہر تکلیف اور ہر درد کا درما میرے پاس ہے۔ اس کے لبوں کو دل فریب مسکراہٹ نے چھوا۔ تمہیں اس دن سے خوف نہیں آتا جب اسے تمہاری سچائی پتہ چلے گی؟ میں یہ نوبت ہی نہیں آنے دوں گا۔ سب چھوڑ دو حاتم، اینین کو مجھے سونپ دو اور خود گرفتاری دے دو۔ وعدہ کرتا ہوں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں کم سے کم سزا ملے۔ اگر میں کہوں کہ میں واپس نہیں لوٹنا چاہتا پھر؟ نائل نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھے یہ زندگی بہت پسند ہے، دنیا پر حکومت کرنا بے حد اچھا لگتا ہے مجھے، اور میں کچھ غلط نہیں کرتا، صرف اس ملک کو ہر گناہ گار اور دوغلے انسان سے پاک کرتا ہوں۔ تم معصوم لوگوں کی جان لیتے ہو حاتم۔ معصوم کوئی نہیں ہوتا، سب جھوٹے اور فریبی ہیں، اور ہاں، میں حاتم نہیں ڈیوڈ ہوں، بلیک مونسٹر۔ وہ گناہوں کی دلدل میں اس قدر دھنس چکا تھا کہ واپسی کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ تم پچھتاؤ گے۔ نائل نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ میں نہیں، آپ پچھتائیں گے۔ آخر دیا ہی کیا ہے اس ملک نے آپ کو؟ آپ کی اہمیت کیا ہے ISI کی نظر میں؟ میرا احسان مانے، جو آپ کے متعلق انڈر ورلڈ میں کسی کو نہیں بتایا، صرف چند لوگوں کو ہی آپ کے متعلق جانتے ہیں۔ آپ کی یہ سانسیں میرے پاس گروی ہیں۔ سوچیں، اگر میں یہ بات پھیلا دوں کہ دی فیمس بزنس مین نائل افندی ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے، تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ بھیڑ کی طرح جھپٹیں گے سب آپ کی جانب، اور آپ کی نام نہاد ٹیم تنہا چھوڑ دے گی آپ کو۔ ابھی بھی وقت ہے، یہ سب چھوڑ کر میرا ساتھ دیں۔ شاہین کون ہے اور کہاں ہے مجھے بتا دیں، ہم دونوں ساتھ مل کر اس دنیا پر راج کریں گے۔ وہ اسفند کی جانب سے خدشات میں گھرا تھا، نہ تو اسے اس کا چہرہ ٹھیک سے یاد تھا اور نہ ہی اسے یقین تھا کہ وہی شاہین ہے۔ تف ہے تمہاری سوچ پر، اکیلا بھی رہ جاؤں گا نا تب بھی غداری نہیں کروں گا۔ اس کی سوچ پر ماتم کرنے کے سوا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔
مجھے مانو سے ملنا ہے، وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتی، جواب دو بدو آیا، مگر میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ کوئی صدمہ برداشت کر سکے۔ نائل کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ جب ڈاکٹر نے انین کو ہپنوٹائز کیا تھا تو حاتم نے کچھ حصے کی ویڈیو بنا کر نائل کو سینڈ کی۔ اس ویڈیو کو دیکھتے وہ تڑپ اٹھا تھا۔ میں فون پر بات کروا سکتا ہوں، وہ بھی اگر وہ چاہے تو۔ یہ جاننے کے بعد کہ نائل صوفی کا قاتل نہیں ہے، حاتم کے دل میں کچھ نرم گوشہ پیدا ہوا۔ نائل خاموش رہا تھا۔ کس قدر بد قسمت تھا وہ، اپنی بہن سے بات کرنے کے لیے وہ آج اپنے دشمن کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ اس سب کا قصوروار بھی وہ خود ہی تھا۔ اس نے خود ہی انین کو خود سے بدگمان کیا۔ اسے آپ رکھ لیجئے، مجھے نہیں چاہیے، نائل پر گویا احسان کرتے وہ وہاں سے گیا۔ نائل کو حیرت تو بہت ہوئی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ماہم کو یہاں سے لے جانے کے لیے لڑ رہا تھا، اور اب اس قدر لا تعلقی۔ وہ شخص کبھی کبھی اس کی سمجھ سے باہر ہو جاتا تھا۔ نائل کے پاس سے وہ سیدھا بدر کی طرف گیا تھا۔ انین ابھی بھی لاہور میں ہی تھی۔ بابا، ایلیکس کہاں ہے؟ بغیر کسی لگی لپٹی کے اس نے سوال پوچھا۔ میں نہیں جانتا ڈیوڈ، بدر کا لہجہ بے حد محتاط تھا۔ ایک دفعہ مل جائے مجھے، وہ حال کروں گا کہ سننے والی کی روح بھی کانپ جائے۔ لب بھینجے وہ بدر کے ساتھ پلنگ پر بیٹھا۔ وہ لڑکی اتنی خاص ہے تمہارے لیے کہ تم اس کی ماں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اپنے اتنے خاص آدمی کو مار دو گے؟ آپ سے کس نے کہا کہ میں یہ سب اس کی ماں کا انتقام لینے کے لیے کر رہا ہوں؟ اس نے تعجب سے بدر کی جانب دیکھا۔ ان دونوں نے میری نین کو تکلیف پہنچائی، اسے اتنے دنوں تک ٹارچر کیا، یہ میں معاف نہیں کر سکتا۔ آنکھوں میں سرخی اتری۔ کیا وہ لڑکی اتنی اہم ہے تمہارے لیے؟ وہ میری بیوی ہے، ظاہر ہے وہ اہم ہے، وہ نائل کی بہن بھی ہے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ چاہیں تو نائل کو جان سے مار دیں یا پھر مجھے اجازت دیں کہ میں یہ کار خیر سر انجام دوں۔ اسے نہیں ماننا، شاہین تک پہنچنے کی واحد سیڑھی وہی ہے۔ اتنے سالوں سے یہ جاننے کے باوجود کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے، میں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ وجہ صرف اور صرف شاہین ہے، وہ صرف ایک مہرہ ہے، شاہین تک پہنچنے کا ذریعہ۔ تم جانتے اس کا تعلق ISI کے کسی حساس ادارے سے نہیں ہے۔ وہ سامنے اس لیے کیونکہ یہ لوگ شاہین کو بچانا چاہتے ہیں۔ اصولاً تو نائل کے ایکسپوز ہوتے ہی یا تو اس کی موت کی خبر آتی یا پھر ISI سے لا تعلقی کی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کچھ ہے جو اب بھی پوشیدہ ہے۔ بدر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن کیا بابا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اس سب سے بے حد بیزار تھا۔ نین کی اس کی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد باقی چیزوں میں اس کی دلچسپی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ یہی تو پتہ لگانا ہے بیٹا کہ آخر ایسا کیا ہے جو ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ میری معلومات سے حساب سے نائل کا دوست اسفندی شاہین ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ کہاں غائب ہے؟ بدر نے آنکھیں سکیڑے دماغ پر زور دیا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ نائل اور شاہین کے درمیان کوئی تیسرا ہے جو شاید شاہین کی حفاظت کر رہا ہے یا پھر ہمیں اس تک پہنچنے نہیں دیتا۔ لیکن پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید اسفند شاہین نہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور ہو۔ سر جھٹکتے اس نے گہری سانس خارج کی۔ میں پتہ لگا لوں گا بابا، وہ مجھ سے بچ نہیں سکتا، اس کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے، اور یقین کرے میں اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا، اس کی زندگی جہنم بنا دوں گا جیسے اس نے ہماری بنا دی۔ اس نے گویا پیما کیا تھا۔ مجھے تم سے یہی امید ہے۔ بدر نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ فی الحال تو باقی کے 2 لوگوں کو ڈھونڈنا ہے مجھے۔ بدر چونکا تھا۔ کون سے لوگ؟ نین کی ماں کے قاتل۔ تم اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ اس کے چہرے پر ناگواری ابھری تھی۔ نین سے وعدہ کیا ہے، نبھانا تو پڑے گا نا؟ کیا کرو گے ان 2 لوگوں کے ساتھ؟ ایسی بھیانک موت دوں گا کہ روح کانپ اٹھے۔ بدر ایک لمحے کے لیے سانس نہیں لے سکا۔ مجھے لگتا ہے تم نین کو لے کر کچھ زیادہ ہی سیریس ہو۔ بدر نے ایک آنکھ اچکا کر پوچھا۔ میں بالکل ہوں۔ اگر اسے ایک خروچ بھی آئی یا پھر کسی نے اسے مجھ سے دور کیا تو میں سب بھول جاؤں گا، سب کچھ۔ بدر کو اس کا انداز کچھ عجیب لگا۔ کیا یہ دھمکی تھی؟ نہیں ڈیوڈ، اسے دھمکیوں کیوں دے گا؟ لیکن ایک بات طے تھی کہ وہ اب انین کو نقصان پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ اگر ڈیوڈ کی خوشی اس لڑکی میں تھی تو اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ چھٹانک بھر کی لڑکی اس کے لیے خطرہ ہرگز نہیں تھی۔ وقت پڑنے پر وہ اسے نائل کے خلاف بھی استعمال کر سکتا تھا۔ تب تک ڈیوڈ کے سر سے بھی محبت کا بھوت اتر جانا تھا۔ بابا، بہت دن ہو گیا، مجھے انجیکشن چاہیے۔ آج صبح سے وہ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ ہاں ڈیوڈ، کیوں نہیں، مگر پہلے وہ ڈرگ سے بھرا ٹرک تو منزل تک پہنچا دو۔ آپ کو میری صلاحیتوں پر شک ہے بابا؟ ایسا کون سا کام ہے جو آپ نے مجھے کہا اور میں نے نہ کیا ہو؟ وہ الٹا بگڑا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، میں تو مذاق کر رہا ہوں، یہ لو۔ بدر نے سرنج میں انجیکشن بھر کر اسے تھمایا۔ ڈرگز کے جسم میں اترتے ہی اس کے چہرے پر سکون کے سائے لے رہے تھے۔ اچھا ڈیوڈ، ایک بات تو بتاؤ۔ بدر چل کر اس کے قریب آیا۔ جی؟ عہد نامہ جدید میں کون سی کتاب تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے؟ یوحنا کی انجیل۔ کیوں؟
وہ باقی تینوں سے مختلف ہے۔ متی، مرکز اور لوکا کی اناجیل کو اناجیل مماثلہ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا طرز تحریر اور مواد کافی حد تک ایک جیسا ہے، لیکن یوحنا کی انجیل سب سے الگ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی الوہیت اور فرزند خدا ہونے کا عقیدہ صرف انجیل یوحنا میں بیان ہوا ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہوا۔ بدر کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ بابا، انجیل مقدس ہی حق ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ بھی اسے تھام لیں۔ بدر اس کی بات پر چونکا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ایسا کوئی مطالبہ کیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ کچھ دیر مزید بات چیت کے بعد ڈیوڈ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پورے گھر میں بدر کا قہقہ گونجا تھا۔ ماضی کی یاد اس کے ذہن کے پردے پر اجاگر ہوئی۔ تم نے مجھے کیوں پادری بنا دیا ہے اور اس بچے کو کیوں اس کے مذہب سے دور کر رہے ہو؟ منیر نے بیزاری سے کہا۔ وہ انہی کا ساتھی تھا، مسلمان تھا، مگر حاتم کے سامنے وہ ایک پادری بنا ہوا تھا۔ میں اسے ایک درندہ اور حیوان بنانا چاہتا ہوں، میں اسے بلیک مونسٹر بنانا چاہتا ہوں، اس لیے اس لڑکے کی سب سے قیمتی چیز اس سے چھیننا ضروری ہے۔ تم نے شاید غور نہیں کیا مگر میں نے کیا، اس کی سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔ تم نے کبھی اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ کبھی اس کے چہرے پر چھایا اطمینان دیکھا ہے؟ مجھے وہ چھیننا ہے، مجھے اسے گمراہ کرنا ہے۔ بس اس کے دماغ میں مسلمانوں کے لیے نفرت، یہاں تک کہ انسانوں کے لیے بھی نفرت بھر دو۔ ٹھیک ہے، منیر نے جیسے سر سے بلا ٹالتے کہا، تم میرے لیے بہت خاص ہو ڈیوڈ، میں تمہیں کسی قیمت پر کھو نہیں سکتا۔ ماضی کی بات یاد کرتے وہ چلایا تھا،